اس صورت میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کا نوشتہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن یہ نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے کہا جائے گا اپنی کتاب اعمال پڑھ لے، آج تو اپنا حساب جاننے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، پس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب خبردار، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلد بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جیسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں،
پھر ہم اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی میں مت اڑاؤ۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث اس مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی توقع تم رکھتے ہو، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے جائز قانونی طریقے کے، اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وراثت میں سے وارث کو قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا اختیار دیا ہے، لیکن لازمی ہے کہ وہ قصاص کے طور پر قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ در حقیقت اسے قانون کا تعاون حاصل ہے۔ اور تم یتیم کے مال کے بھی قریب تک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدے کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ناپ پورا رکھا کرو، جب بھی تم کوئی چیز ناپو اور جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانت داری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اور اے انسان، تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رعونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تو جو کچھ ہے وہی رہے گا۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ یہ حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہے
جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے تھکا ہارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکو، خود سوچو، بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانے پر بڑی سخت بات کہتے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا علم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ فرما دیجئے اے محبوب، اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں، تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے، یعنی اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو اس میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن نہ سکیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں، ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اے حبیب، دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے، اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ میرے محبوب فرما دیجئے، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کرے جو بہتر ہوں۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اگر چاہے تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہے اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام وغیرہ کے بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے۔ یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے اب بھی ان کے مطالبے پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ اے حبیب، ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے، پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطے میں لے رکھا، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں سے کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کی۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری سزا ہے۔ اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کار سازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارے رب وہ ہیں جو سمندر اور دربار میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں رواں فرماتے ہیں تاکہ تم اندرونی و بیرونی تجارت کے ذریعے اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بت تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر تم اس سے روگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گی؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس ڈوبنے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ وہ دن یاد کرے جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے ان کا نوشتہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ لوگ اپنا نامہ اعمال مسرت و شادمانی سے پڑھیں گے
اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منسوب کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبعی استعداد کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے، ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے، مگر اللہ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے اس معمولی سے میلان کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو دگنا مزہ زندگی میں اور دگنا موت میں جھکاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے۔ ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کے حمد ثنا کریں گے۔ اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے پروردگار، مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار، غلبہ و قوت عطا فرما۔ اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا ہے اور پہلو ہی کر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا نہ شاکر ہے اور نہ صابر۔ فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے و فطرت پر عمل پیرا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے لوگوں کے دلوں اور تحریری نسخوں سے محو فرما دیں، پھر آپ اپنے لیے اس وحی کے لیے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی وکالت کرنے والا بھی نہ پائیں گے، مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے ہم نے اسے قائم رکھا، بے شک یہ آپ پر اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چیزیں چند ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، یا پھر بھی
ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دیتے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرے نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس سے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے مگر یہ ناشکری ہے۔ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب بھی سب خرچ ہو جاتے کہ خوف سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کیا کہا؟ میں تو یہی سوال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاک زدہ ہو۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ پھینک دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں میں ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معزول راستہ اختیار فرمائیں۔ اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرمان روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کے خوب بڑائی بیان کرتے رہے۔ اس صورت میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی
اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے، اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیز ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں۔ اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے با اعتبار عمل کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب تو نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی چھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ اور اس نوجوان نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان چھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کو کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کے بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کی کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے،
تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پالی تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبرن اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرے محبوب، میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کے صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کرے سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر چاہے یعنی انشاءاللہ کہہ کر اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہے۔ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا طلب کرتے ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزومند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کا چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ اور آپ ان سے ان 2 شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔
یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کے پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں، اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے، اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر دیے گئے۔ تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کفِ افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گر پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ اور آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے جو اس پانی جیسی ہے، جیسے ہم آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جیسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب بہتر۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے، اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر حجر اور حیوانات و نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوف زدہ ہوں گے جو اس اعمال نامے میں درج ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے ہلاکت، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے؟ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا،
کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر اور لوگوں کو جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے ہم کو ظاہر کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئی تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بدعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کاموں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے تو وہ وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے جن کے رہنے والوں کو ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ سو جب وہ دونوں دو دریاؤں کے درمیان سنگم میں پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنائے ہوئے نکل گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے۔ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ کسی شخص پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغیر سے ارشاد سکھایا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکیں گے جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔
پس دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں، بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں اپنا رفت سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا ہے؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔